اس کہانی ابلاشا کا یہ چھٹا پارٹ ہے۔ پچھلے تمام پارٹس کے لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے چھٹے پارٹ کی طرف۔ جس طرح اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، بالکل ایسا ہی ایک جگنو عمران کے ذہن میں چمکا اور بدتریج پھیلتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران کو ہوش آ گیا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے فلیٹ میں اسی جگہ پڑا تھا جہاں بے ہوش ہو کر وہ گرا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سلیمان بھی گرا پڑا تھا، البتہ ابلاشا وہاں سے غائب تھی۔ ابلاشا کو غائب دیکھ کر عمران تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے سلیمان کی طرف بڑھا اور جھک کر اسے چیک کرنے لگا۔ پھر سلیمان کو بے ہوش پا کر وہ مطمئن ہو گیا۔ سلیمان، ہوش میں آؤ، سلیمان، سلیمان۔ عمران نے سلیمان کو پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو سلیمان کو فوراً ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ خالی خالی نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا وہ بری طرح سے چیخنے لگا۔ خاموش رہو، کیوں چیخ رہے ہو؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ چڑیلوں کی نانی، وہ کہاں ہے؟ سلیمان نے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے عزیزوں سے ملنے گئی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عزیزوں سے ملنے؟ ارے باپ رے، اگر وہ اپنے سارے عزیزوں کو یہاں لے کر آ گئی تو؟ سلیمان نے بھوکلا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تو میں اس کے عزیزوں کو تمہارے لیے باراتی بنا کر ابلاشا سے تمہاری شادی کرا دوں گا، عمران نے کہا۔ شادی؟ آپ میری شادی بدرو سے کرائیں گے؟ سلیمان نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو اور کیا کروں؟ وہ کسی طرح میری جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تم سے اس کی شادی کرا دوں گا تو کم از کم وہ میری جان تو چھوڑ ہی دے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو آپ کی جان چھوڑ دے گی، مگر میں جو آپ کی جان کے پیچھے پڑ جاؤں گا پھر آپ کیا کریں گے؟ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا، عمران نے کہا۔ صاحب آخر یہ چکر کیا ہے؟ یہ ابلاشا ہے کون؟ اور اس طرح ہاتھ دھو کر آپ کی جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے؟ اور وہ آپ سے کن کاغذات کا مطالبہ کر رہی تھی؟ سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران نے اسے مختصر طور پر بتا دیا۔ اوہ، اگر وہ بک بک اتنی خطرناک بدرو ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کس طرح اس سے اپنی جان چھڑائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ روشنی کے نمائندے اور جوزف نے بھی آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، سلیمان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اسی بات سے زیادہ پریشان ہوں۔ یہ نورانی شخصیات ان شیطانی معاملوں میں میری کئی بار مدد کر چکی ہیں، اور جوزف تو ان معاملات میں میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ پھر اس مرتبہ وہ مجھ سے دور کیوں ہے؟ اور مجھ سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مجھے اپنی مدد آپ کرنی ہوگی اور اس بدرو سے مجھے اکیلا ہی نپٹنا ہوگا، عمران نے کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو آپ جوزف کے تو کان پکڑ کر بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا اس بار ساتھ کیوں نہیں دے رہا، سلیمان نے کہا۔ میں جوزف کے پاس جانے کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوں، لیکن، عمران کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ سلیمان نے پوچھا۔ ابلاشا نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے جوزف یا روشنی کے کسی نمائندے کے پاس جانے کی کوشش کی تو ان کے نقصان کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ مجھے فون پر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ابلاشا کے پاس ایک غلیظ نیلی شیطانی کھوپڑی ہے، شاید اس کھوپڑی کی وجہ سے وہ اس خبیث بدرو کا سامنا نہیں کر سکتے، عمران نے کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ پروگرام کیا ہونا ہے؟ ابلاشا مجھے کسی طرف جانے کا راستہ ہی نہیں دے رہی۔ اب وہ خود تو غائب ہو گئی ہے، مگر دیکھو جاتے جاتے میرے لیے تمام راستے بند کر گئی ہے، عمران نے کہا تو سلیمان چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر وہاں دروازے کی جگہ سپاٹ دیوار دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ کمرے کے روشن دان اور دونوں کھڑکیاں بھی غائب تھی۔ وہ دونوں چاروں طرف سے بند کمرے میں موجود تھے۔ کمرے میں لائٹ چل رہی تھی، اگر لائٹس نہ آن ہوتی تو وہاں گپ اندھیرا چھا گیا ہوتا۔ اوہ، ابلاشا تو ہمیں یہاں قید کر گئی ہے، سلیمان نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن وہ کہیں کہاں ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ اپنے عزیزوں سے ملنے گئی ہے، سلیمان نے کہا، مگر عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر میز پہ پڑے ہوئے فون پر پڑی تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون کا ریسیور اٹھاتا، اچانک میز سے فون غائب ہو گیا۔ ارے، یہ فون کہاں غائب ہو گیا؟ سلیمان نے فون کو غائب ہوتے دیکھ کر حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ابلاشا یہی موجود ہے، اس نے فون غائب کیا ہے تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے تو وہ کہیں نہیں دکھائی دے رہی، سلیمان نے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔
ابلاشا تم یہی ہو نا اس کمرے میں؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں اسے ابلاشا کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ مت جواب دو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم یہی ہو۔ اگر تم نے ہمیں اس کمرے میں قید ہی کرنا تھا تو تم نے ہمیں بے ہوش کیوں کیا تھا؟ عمران نے کہا، لیکن ابلاشا نے اس بار بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گیا، تم مجھے بے ہوش کر کے میرے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ یہ معلوم کر سکو کہ میں نے وہ کاغذات کہاں چھپا رکھے ہیں۔ عمران نے کہا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ صاحب لگتا ہے آپ دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابلاشا اگر یہاں ہوتی تو وہ آپ کی بات کا کوئی نہ کوئی جواب تو ضرور دیتی۔ سلیمان نے کہا، وہ یہی ہے، میں نے اس کی گردن اور بال پکڑے تھے، شاید اس ڈر سے غائب ہو گئی ہے کہ میں دوبارہ ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں۔ عمران نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب، ابلاشا واقعی بزدل ہے اور اسی لیے اس نے ہمیں یہاں قید کر دیا ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ کرنے کے لیے باہر نہ چلے جائیں۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح جوزف تک جانے نہیں دینا چاہتی۔ سلیمان نے کہا، کیوں ابلاشا؟ سلیمان ٹھیک کہہ رہا ہے نا؟ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس بار بھی ابلاشا کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ لگتا ہے ابلاشا واقعی یہاں موجود نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو کوئی نہ کوئی جواب ضرور دیتی۔ سلیمان نے کہا، اگر وہ یہاں نہیں ہے تو پھر فون کیسے غائب ہو گیا؟ عمران نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس نے یہاں کوئی ایسا سحر کر رکھا ہو کہ آپ اس کے خلاف کچھ کرنا چاہے یا کسی روشنی کے نمائندے سے مدد لینا چاہے تو آپ کے راستے میں رکاوٹ آ جائے۔ سلیمان نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، صاحب موقع اچھا ہے، ہمیں کسی طرح اس قید خانے سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سلیمان نے کہا، کیسے؟ کیا ان دیواروں کو توڑ کر دوسری طرف جاؤ گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، ہم کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ یہاں ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا، ایک کام کرو۔ عمران نے کچھ سوچ کر کہا، کیا صاحب؟ سلیمان نے کہا، سامنے الماری میں حروف مقطعات کی ایک تختی موجود ہے، اسے نکالو اور اسے دیوار پر پھیرو۔ ہو سکتا ہے ابلاشا کا سحر ٹوٹ جائے اور ہمیں باہر نکلنے کا راستہ مل جائے۔ عمران نے کہا، او ہاں میں دیکھتا ہوں۔ سلیمان نے کہا اور تیزی سے دائیں طرف دیوار کے پاس پڑی ہوئی الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس بار نہ اس کے قدم رکے تھے اور نہ وہاں سے الماری غائب ہوئی تھی۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے اور اس کے ایک خانے سے تختی سی نکالی جس پر حروف مقطعات درج تھے۔ جیسے ہی اس نے تختی ہاتھ میں لی، اچانک تیز چمک سی پیدا ہوئی اور روشن دان نمودار ہو گئے، یہاں تک کہ فون بھی نمودار ہو گیا۔ گڈ شو، حروف مقطعات کے اثر سے کمرے سے ابلاشا کا سحر ٹوٹ گیا ہے۔ لاؤ یہ تختی مجھے دے دو۔ عمران نے دروازے اور کھڑکیاں نمودار ہوتے دیکھ کر کہا تو سلیمان سر ہلا کر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے تختی عمران کو دی تو عمران اونچی آواز میں ان حروف کو پڑھنے لگا اور پھر اس نے تختی کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب دیکھتا ہوں ابلاشا میرے راستے میں کیسے آتی ہے، عمران نے کہا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ سلیمان نے پوچھا۔ ان حروف مقطعات کی موجودگی میں مجھے یقین ہے کہ ابلاشا اب میرے سامنے نہیں آئے گی۔ میں اس تختی کو لے کر باہر بھی جا سکتا ہوں اور جوزف سے بھی جا کر مل سکتا ہوں، عمران نے کہا۔ یہ مناسب رہے گا کہ ایک تختی میں بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں ابلاشا یہاں آ کر مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ سلیمان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس مرتبہ اس کے نہ قدم رکے تھے اور نہ ہی اس کے سامنے سے دروازہ غائب ہوا تھا۔ ابلاشا غیبی حالت میں اسی کمرے میں موجود تھی۔ وہ واقعی عمران کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس کے دوہرے ذہن کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر بے ہوش ہونے کے باوجود عمران کے ذہن کا دوسرا حصہ نہیں کھل رہا تھا، جس سے ابلاشا کو یقین ہو گیا تھا کہ عمران واقعی بے پناہ قوت ارادی کا مالک ہے اور اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کے ذہن کے بڑے حصے میں نہیں جاگ سکتی۔ پھر عمران اور سلیمان کو ہوش آ گیا اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اس پر فکریں کسنے لگے۔ ابلاشا خاموش تھی۔ عمران نے جب جوزف کو فون کرنے کے لیے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ابلاشا نے وہاں سے فون سیٹ ہی غائب کر دیا۔ وہ دونوں بند کمرے سے نکلنے کی باتیں کر رہے تھے۔ عمران بار بار ابلاشا کو آوازیں دے رہا تھا مگر ابلاشا خاموش تھی۔ ابلاشا واقعی اس بات سے شدید پریشان ہو گئی تھی جب عمران نے اس کی گردن اور اس کے سر کے بال پکڑے تھے۔ عمران کی گرفت میں آ کر ابلاشا کو
शदीद अजियत का सामना करना पड़ा था। इस वक्त इसे ऐसा ही महसूस हुआ था जैसे अगर इसने इमरान के हाथों से अपनी गर्दन और बाल ना छुड़ाए तो इसकी हालत बुरी हो जाएगी। फिर इसने सुलेमान और इमरान को साहिराना ताकत से बेहोश कर दिया। अब इमरान ने जब अचानक सुलेमान से कहा कि वो अलमारी से हरूफ मुक्तात की तख्ती निकाले तो अभिलाषा बे इख्तियार चौंक पड़ी। इसने सुलेमान के कदम रोकने के लिए हाथ उठाया ही था कि इसने इस बात से मुतमईन होकर हाथ नीचे कर लिया कि कोई मुकद्दस कलाम इसका सहर नहीं तोड़ सकता और इसकी मौजूदगी में रोशनी की कोई ताकत वहां नहीं आ सकती, क्योंकि इसके गले में महाकाली की नीली खोपड़ी थी। सुलेमान ने अलमारी के पट खोले तो एक खाने से तख्ती सी निकाली जिस पर सुनहरी हरूफ में हरूफ मुक्तात लिखे हुए थे। जैसे ही सुलेमान ने तख्ती बाहर निकाली, अभिलाषा को एक जोरदार झटका लगा। इसकी आंखों के सामने यखलक अंधेरा सा छा गया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसे किसी ताकतवर देव ने उठाकर पूरी कुव्वत से फेंक दिया हो। इसके हलक से एक तेज और दर्दनाक चीख निकल गई थी। वो जमीन पर गिरी कुछ देर तड़पती रही, फिर इसे तकलीफ का एहसास कम होता हुआ महसूस हुआ और इसकी आंखों के सामने से अंधेरा भी छट गया। जैसे ही वो देखने के काबिल हुई, वो खुद को एक वीराने में पड़ा देखकर बुरी तरह से चौंक उठी। इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक खुला मैदान था जहां दूर दूर तक किसी जी रूह का वजूद ना था। ये क्या? मैं कहाँ आ गई हूँ? और इन हरूफ में ऐसा क्या था कि जिसे देखते ही मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने मुझे हजारों मन वजनी कर्ज दे मारा हो। अभिलाषा ने उठते हुए इंतहाई खौफ भरे लहजे में कहा। वो काफी देर सोचती रही, मगर इसे कुछ समझ न आ रहा था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। ओह, लगता है वो हरूफ मुकद्दस कलाम थे जिन्हें देखकर मेरा ये हशर हुआ था। मुझसे गलती हुई। मुझे सुलेमान को अलमारी से वो तख्ती नहीं निकालनी देनी चाहिए थी, अभिलाषा ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर इसने आंखें बंद की और इमरान के जहन में झांकने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही इसने इमरान के जहन में झांकना चाहा, इसे एक जोरदार झटका लगा और वो बुरी तरह से लरस कर रह गई। अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो इमरान के जहन में झांकने की कोशिश कर रही थी। पहले तो कभी मुझे ऐसा झटका नहीं लगा, फिर अब क्यों ऐसा हुआ? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसने एक बार फिर इमरान के जहन में झांकना चाहा, मगर इस बार भी इससे जबरदस्त झटका लगा और वो उछलकर कमर के बल गिर पड़ी। इसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई थी। वो तेजी से उठी और निहायत खौफजदा नजरों से इधर उधर देखने लगी। ओह, लगता है इमरान ने मुकद्दस कलाम वाली तख्ती अपने पास रख ली है। यही वजह है कि मैं इसके जहन में नहीं झांक सकती। मुझे सुलेमान के जहन में झांकना चाहिए। इसके जहन से कम मुझे इस बात का तो पता चल सकता है कि मुकद्दस कलाम वाली तख्ती इमरान के पास क्यों हो। इसने क्या सोचकर तख्ती अपने पास रखी है? अभिलाषा ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसने आंखें बंद की और आंखों के सामने सुलेमान का चेहरा लाकर इसके जहन में पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसे फिर जोरदार झटका लगा और वो उछलकर बुरी तरह से जमीन पर जा गिरी। सुलेमान के पास भी मुकद्दस कलाम वाली तख्ती है। अब मैं क्या करूं? अगर ये तख्ती इमरान के पास रही तो मेरा इस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और मैं इससे वो कागजात कैसे हासिल करूंगी? अभिलाषा ने परेशान होते हुए कहा। चंद लम्हे वो परेशानी के आलम में सोचती रही, फिर इसने आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी। चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोली तो इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। इमरान ने मुकद्दस कलाम वाली तख्ती अपने लिबास में छुपा रखी है। इस तख्ती की वजह से अब ना तो मैं इसका जहन पढ़ सकती हूँ और ना इसे छू सकती हूँ। यह तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। अभिलाषा ने परेशानी के आलम में होठ सुकेड़ते हुए कहा। मैं इमरान का जहन नहीं पढ़ सकती, इसे छू नहीं सकती, मगर इसके पास तो जा सकती हूँ। मुकद्दस कलाम की तख्ती इसकी गले में नहीं है जो मेरे लिए परेशानी का बाइस बने। वो तख्ती इसके लिबास की जेब में है। मैं इमरान की राहों में कांटे तो बिछा सकती हूँ, मैं इसे परेशानियों में मुब्तला कर सकती हूँ। अभिलाषा ने मजीद कुछ देर सोचते रहने के बाद कहा। फिर इसने आंखें बंद की और अचानक वहां से गायब हो गई। दूसरा ही लम्हे वो इमरान के फ्लैट के सामने नामुदार हुई। इसने देखा इमरान तेज तेज चलता हुआ अपने फ्लैट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। अभिलाषा इसके कुछ फासले पर गैबी हालत में नमुदार हुई थी, जिसकी वजह से इमरान इसे नहीं देख सकता था। इमरान अभी सीढ़ियों के करीब पहुंचा ही था
کہ اچانک ابلاشا نے سیڑھیوں کی طرف انگلی کر کے جھٹکی تو وہاں سے اچانک سیڑھیاں غائب ہو گئی۔ عمران نے سیڑھی پر قدم رکھنے کے لیے پیر اٹھایا ہی تھا کہ سیڑھیاں غائب ہوتے دیکھ کر بھوکلا گیا۔ اوہ، اب یہ سیڑھیاں کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ ابلاشا نے عمران کی بھوکلائی ہوئی آواز سنی۔ ابلاشا نے ایک بار پھر انگلی جھٹکی تو عمران کے قدموں کے نیچے سے فرش کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور عمران بری طرح سے لڑکھڑایا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی منزل سے عین اس جگہ گرتا چلا گیا جہاں چند لمحے قبل ابلاشا نے سیڑھیاں غائب کی تھی۔ لیکن دوسرے لمحے ہی ابلاشا نے عمران کو نیچے پیروں کے بل کھڑے دیکھا تو اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران نے نیچے گرتے ہوئے اچانک کلابازی کھائی تھی اور قدموں کے بل زمین پر جا کھڑا ہوا تھا۔ ارد گرد وہاں کوئی نہیں تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا پھر تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر ابلاشا ایک بار پھر غائب ہوئی اور عمران کے قریب نمودار ہوئی۔ عمران اپنے فلیٹ کی بلڈنگ کی پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ ابلاشا غیبی حالت میں اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ پارکنگ میں بے شمار گاڑیاں کھڑی تھی۔ وہاں عمران کی 2 سیٹر بھی موجود تھی۔ عمران اپنی 2 سیٹر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ابلاشا نے ایک ہاتھ جھٹک کر اس کی 2 سیٹر ہی غائب کر دی۔ 2 سیٹر کو غائب ہوتا دیکھ کر عمران ایک جھٹکے سے رک گیا اور غسیلی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جو مرضی کر لو ابلاشا، اب تم مجھے نہیں روک سکو گی، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غسیلے لہجے میں کہا۔ پھر وہ مڑا اور پارکنگ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ابلاشا اس سے مناسب فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے عمران کو جیب سے مقدس کلام والی تختی نکالتے دیکھ لیا تھا۔ اس تختی کو دیکھ کر ابلاشا پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے عمران سے درمیانی فاصلہ بڑھا لیا تھا تاکہ اس کی نظریں عمران کے ہاتھ میں موجود تختی پر نہ پڑ سکے۔ عمران 2 سے 3 گلیاں گزر کر مین روڈ پر آ گیا۔ پھر وہ سڑک کنارے پر کھڑی ایک ٹیکسی کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے ٹیکسی کی طرف جاتے دیکھ کر ابلاشا بے اختیار مسکرا دی۔ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور سے کوئی بات کی اور پھر وہ ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو اچانک اس ٹیکسی کے چاروں ٹائر زوردار دھماکوں سے بلاسٹ ہو گئے۔ دھماکوں کی آواز سن کر ارد گرد چلتے لوگ بھوکلا گئے تھے۔ ٹائر پھٹتے ہی ٹیکسی میں موجود عمران اور ڈرائیور بری طرح سے چونک پڑے اور پھر وہ دونوں ٹیکسی سے باہر نکلے اور حیرت بھری نظروں سے ٹائروں کو دیکھنے لگے جیسے انہیں ایک ساتھ چاروں ٹائروں کے پھٹنے پر حیرت ہو رہی ہو، جبکہ عمران غسیلی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے وہ ابلاشا کو تلاش کر رہا ہو۔ عمران، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کسی کو ہلاک کر سکوں۔ اگر مہا شیطان اور آقا نے مجھے یہ اختیار دیا ہوتا تو میں تمہارے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتی، پھر میں دیکھتی کہ تم ان لاشوں کے ڈھیر سے گزر کر کیسے آگے جاتے، ابلاشا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ٹیکسی کے پاس بہت سے افراد اکٹھے ہو گئے تھے۔ اب وہ پیدل ہی ایک طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ جہاں جانا چاہ رہا تھا اب پیدل ہی جانا چاہتا ہو۔ ابلاشا ایک بار پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ تم جوزف سے ملنے جا رہے ہو۔ مجھے نیلی کھوپڑی کی وجہ سے جوزف جیسے انسان سے کوئی خطرہ تو نہیں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں جوزف کے پاس نہیں جانے دوں گی، ابلاشا نے گھرراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اچانک ایک کار عمران کے پاس آ کر رکی۔ کار رکتے دیکھ کر عمران کے ساتھ ساتھ ابلاشا بھی چونک پڑی۔ کار میں ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان تھا۔ ابلاشا فوراً غائب ہو کر کار کے نزدیک پہنچ گئی۔ لڑکی کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ جولیا تھی، البتہ اس کے ساتھ موجود نوجوان ابلاشا کے لیے اجنبی تھا۔ ارے عمران صاحب، آپ پیدل کہاں مٹر گشت کر رہے ہیں؟ نوجوان نے کار کی کھڑکی سے نکل کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم سے مطلب؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھ کر غسیلے لہجے میں کہا تو نوجوان کے ساتھ بیٹھی جولیا چونک پڑی۔ میں صفدر ہوں، کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم صفدر ہو یا مصدر ہو، مجھے کیا، میں تمہیں نہیں جانتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ عمران کو اس انداز میں بات کرتے دیکھ کر جولیا نے غسیلے لہجے میں کہا۔ معاف کریے خاتون، میں آپ کو بھی نہیں جانتا، آپ جائیے یہاں سے، خواہ مخواہ میرا راستہ کیوں روک رہے ہیں آپ لوگ؟ عمران نے کہا تو جولیا کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ عمران نے اس سے روکھے پن سے بات کی تھی اور غیر محسوس طریقے سے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مقدس کلام کی تختی ان کی طرف کر دی۔
अब तुम्हें हर किसी पर अभिलाषा होने का ही शक हो रहा है इमरान। मैं जानती हूँ तुम इन दोनों को जानते हो, मगर मेरी वजह से तुम इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हो। अभिलाषा ने होठ चबाते हुए कहा। इसका वाकई दिमाग खराब हो गया है। पहले ये उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए मेरे फ्लैट में आ गया था, अब ये हमें पहचानने से इनकार कर रहा है। अगर इसकी यही मर्जी है तो यही सही, जूलिया ने घसीले लहजे में कहा, और सफदर के रोकने के बावजूद इसने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। यह ऐसे नहीं मानेगा, इसके लिए मुझे कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा, अभिलाषा ने इसे आगे बढ़ता देखकर कहा। इसने इधर उधर देखा, फिर अचानक इसे सामने दो लंबे तड़ंगे नौजवान दिखाई दिए जो सड़क के किनारे आपस में बातें करते चले जा रहे थे। वो दोनों शक्ल सूरत से ही छटे हुए बदमाश दिखाई दे रहे थे। इन बदमाशों को देखकर अभिलाषा के होठों पर एक जहर अंगेज मुस्कुराहट आ गई। दूसरे ही लम्हे वो गायब हुई और इन बदमाशों के करीब पहुंच गई। यह था इस कहानी अभिलाषा का छठा पार्ट। अगले पार्ट में आगे के वाकयात हम जान सकेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।